الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اب ذکر نبی ہوگا، خاموش اے دیوانے، برسے گی یہاں رحمت، کس کس پہ خدا جانے. اب ذکر نبی ہوگا، خاموش اے دیوانے، برسے گی یہاں رحمت، کس کس پہ خدا جانے. اب ذکر نبی ہوگا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم. معزز و محترم حاضرین، آج 12 ربیع الاول کے موقع پہ ذہنی طور ہمارے بھائی بزرگ عزیز اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم کچھ سنیں گے حضور علیہ السلام کی پاک زندگی کے کچھ پاک واقعات، کچھ مبارک واقعات. کوئی بھی ہو، نام کا بھی اگر مسلمان ہو، لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہوا کرتی. وہ خود کس قدر بے عمل ہو، کس قدر وہ گناہ گار ہو، لیکن محبت رسول اس کے دل میں بہر صورت ہوا کرتی ہے. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ظاہر اور باہر ہے کہ یہی محبت رسول اگر اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو انسان
کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے اپنے حبیب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے فرمایا، آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ میری اتباع کریں۔ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے بتا دیں کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اتباع کرے آپ کی، یعنی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ گویا اپنے حبیب کی چال اتنی محبوب ہے اللہ کو کہ آپ کی چال اختیار کرنے والے کو محبوب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو حضور کی چال اختیار کرے، جو حضور کا اسوہ اختیار کرے، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے، جو آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اس سے عظیم چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ یہ پہلی بات جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہیں گے، یا بظاہر اس میں ہمیں کبھی کوئی نقصان نظر آئے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے بہرحال اور بہر صورت اللہ کی رضا ہے اور فائدہ ہے۔ اللہ کی رضا ہی میں فائدہ ہے اور کس میں ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ اتباع کریں، اور دوسرے موقع پہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پاک، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پاک زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے اپنے لیے کوئی آئیڈیل، کسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آج بہت سارے ہمارے جوان ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر، کسی کا سٹائل انہیں پسند آ جاتا ہے، ہیئر سٹائل آج کر لیا اختیار، جو کپڑوں کا سٹائل، چلنے کا سٹائل، پتہ نہیں کس کس چیز کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری یا غیر شعوری، تو وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے۔ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ اگر ہمارا آئیڈیل، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارا آئیڈیل اگر کوئی ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ تمام انسانوں میں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے کامیاب ترین انسان جو ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ یہ غیروں کا بھی اعتراف ہے۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کس طرح سے پہلے نمبر پہ رکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، کئی بار سنا ہے آپ نے یہاں سے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی نیپولین نے کیا کہا ہے، غیروں نے کیا کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، بڑے جو عظیم شخصیات گزری ہیں، ان کا کیا کہنا ہے حضور کے بارے میں، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور پھر چھوڑیے آپ کون کہتا ہے کون نہیں کہتا ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں صاف اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں عزت چاہیے دنیا میں، آخرت میں، اگر تم دنیا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ، جو انہوں نے دکھایا ہے اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہ کامیاب ترین انسان دنیا میں بھی گزرے ہیں اور آخرت میں یقیناً وہ کامیاب ترین انسان ہوئے۔ تو پہلی چیز یہ ہم سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں
پھر آپ کی سیرت، آپ کی پاک زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کون سی چیز ہے جو آپ کی محفوظ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کے چہرے پہ کس قسم کا موڈ آپ کا ہوا کرتا تھا. کیا آپ چہرہ بنایا ہوا رہتے تھے یا مسکراتے چہرے کے آپ مالک تھے؟ ان چیزوں کا تذکرہ بھی آپ دیکھیں گے. جو سب سے پہلے میں اسی کی چیز کی طرف آؤں گا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کا حسن معاشرت کیا تھا، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ آپ کس قسم کا سلوک کرتے تھے. ان پر کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. وقت کم ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، لیکن آپ سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اس نیت کے ساتھ آپ سنیں کہ آج جب ہم یہاں سے واپس چلیں گے، جب یہاں سے ہم واپس چلیں گے تو ایک مصمم اور پختہ ارادہ لے کر چلیں گے کہ آج کے بعد ہماری زندگی جو گزرے گی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے گی انشاءاللہ العزیز. جس قدر ہم سے ہوگا ہم آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم پھسل جائیں گے، پھر گر پڑیں گے، لیکن گر کر پھر ہم اٹھیں گے، پھر غلطی ہو جائے گی، پھر اٹھیں گے. بار بار یہ کشمکش ہے. جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے اور ابلیس یا شیطان کے بیچ ایک جنگ جاری رہے گی. کبھی وہ ہمیں گرائے گا، کبھی ہم اسے گرائیں گے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم حضور کی کسی ادا کو چھوڑ کر کسی اور کی ادا کو پسند کریں گے، اس کو اختیار کریں گے، وہ ہمیں اس وقت محسوس ہو کہ ہم اس وقت شکست کھا گئے ابلیس سے، شیطان سے. شیطان نے اس وقت ہمیں گرا دیا، ہمیں محسوس ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہم نے غلط راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، پھر کبھی ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھی ہے، غلطی ہوگی، غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، واپس آنا ہوگا پھر حضور کے طریقے کی طرف. ورنہ اگر غلطی بھی ہم کرتے جائیں اور پھر اپنے آپ کو درست بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ایسے انسان کے مقدر میں پھر ہدایت نہیں ہوتی. یہ غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دیکھیے آپ کی پاک زندگی کے کچھ پہلو جو آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی سیرت کے اس البم سے کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی چیز ہم کہیں گے کہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. آپ سے زیادہ، ایک صحابی کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ اور کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا. یعنی آپ بہت مسکراتے تھے. پھر کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس قسم کے، جب ہم دیکھیں گے ایک خادمہ جب آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑا ہم کہیں گے وہ ابھی جاہلیت کا وہ اثر ہمارے اندر موجود ہے، تب بھی تھا اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے کہ کسی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ تھوڑا سا مایوسی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، کچھ سیاہی سی آ جاتی ہے، کچھ ناراضگی سی آ جاتی ہے. جب آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آپ اس وقت خانہ کعبہ کے قریب تھے، تو ایک خادمہ آتی ہیں، وہ آپ کو خوشخبری سناتی ہیں کہ خدیجہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اور پھر وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، کیسا تھا؟ جیسے گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ، اور آپ فوراً گھر گئے اور بچی کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا. یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ کس بات پہ خوش ہوئے؟
کہ آپ کے ہاں بیٹی آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی، یعنی اگر اس سے ترجیح دینے کی اگر اجازت ہوتی، یعنی دوسرے لفظوں میں درست اگر یہ بات ہوتی کہ ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم ترجیح دیتے، تو میں بیٹی کو بیٹوں پر ترجیح دیتا. لیکن ہمارے لیے یہ چیز درست نہیں ہے. ہمارے لیے برابر ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، دونوں سے محبت کی جائے. اسی طرح سے ایک موقع پہ بہرحال ایک چیز تو یہ کہ آپ بہت زیادہ مسکراتا چہرہ تھا آپ کے. ایک موقع پہ حضرت صفیہ آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ اے عائشہ، ان دنوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ناراض تھے صفیہ سے. حضرت صفیہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور عائشہ بھی تو آپ سب جانتے ہیں. کچھ ناراض سے تھے، وہ آتی ہیں حضرت عائشہ کے پاس اور کہتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کبھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن میں ایک شرط پہ آج اپنی باری آپ کو دیتی ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ حضور کو منائیں گے، یعنی جو انہیں میری ناراضگی ان کے دل میں، اس ناراضگی کو آپ دور کریں گے. تو عائشہ تیار ہو گئی. انہوں نے چادر میں خوشبو وغیرہ لگائی، جو الفاظ ہیں اس روایت میں، خوشبو وغیرہ لگا کر آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا عائشہ آج تو آپ کی باری نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. پھر سارا قصہ سنایا کہ مجھے بھیجا ہے، حضرت صفیہ نے مجھے اجازت دے دی. یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. یعنی چھوٹا سا مسئلہ، گھر کا مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ ہے، کس وقت آپ مسکرائے، کس بات پہ آپ مسکرائے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود اور محفوظ اللہ تعالیٰ نے. کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ یہی بہترین زندگی، یہی بہترین زندگی ہے کہ ہم ہر قدم پہ حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. آپ گھر میں، آپ سب جانتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتے تھے، بچوں کو بھی ہم پڑھاتے تھے جب سیرت پڑھاتے تھے کشمیری میں، کہ آپ گھر میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے. کبھی آٹا گوندھ دیا، بکری کا دودھ آپ دھوتے تھے، کبھی جھاڑو اٹھا کر آپ صفائی کرتے تھے، جوتا پھٹ جاتا آپ ٹانکا دیتے تھے، کپڑے میں آپ ٹانکا لگاتے تھے. یعنی اپنی بیوی کی آپ مدد کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے آپ گھر کے کاموں میں. ذرا آج آپ سوچیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے اس کے کام میں تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم اسے زن مرید کہتے ہیں، ہم اسے جورو کا غلام کہتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ جورو کا غلام ہے. ذرا سوچئے، یہ گالی ہے، اور گالی کہاں جاتی ہے، اس کی ضرب کہاں پڑتی ہے؟ گویا ہم نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضور پہ حملہ کیا ہے. گویا پھر حضور کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ جورو کا غلام ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یعنی وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کب کب آپ کس انداز سے آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے.
اس میں اس سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی. آج ہم اسے کچھ دوسرے ہی انداز سے دیکھتے ہیں, کسی اور ہی اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے ہیں کہ فلانی سشی غلام, وہ جوروں کا غلام ہے, وہ زن مرید ہے. تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بار بار دیکھیں اس سلسلے میں کہ ہمارا رویہ کیا ہے, گھر میں ہم کس طرح سے رہتے ہیں. ایک اور چیز کی طرف میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ذہن میں رکھیں, اس لیے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں اور خود دیکھیں, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. یہ میں صرف آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں, یہ ہم سب کے اندر ہیں, میرے اندر بھی ہیں. ہم سب ان کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن آج کا دن اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں گے حضور کا کیا ہمارے لیے سبق ہے, درس کیا ہمارے لیے, تو یہاں سے اٹھ کر ہم کچھ نہ کچھ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ. ایک اور چیز کی طرف میں نے بہت ساری چیزیں رکھی تھی لیکن میں آپ سلیکٹ کر رہا ہوں, چند چیزیں بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے, کسی اور موقع پہ کریں گے بیان. آپ کے خادم تھے حضرت انس, خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے گھروں میں آج خادم ہوتے ہیں, کسی بھی انداز سے ہمارے گھر میں کوئی پڑھائی کے لیے آیا ہے, کوئی کسی انداز سے ہمارے گھر میں خادم ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے اور حضور علیہ السلام کیسا سلوک کرتے تھے اپنے ان خادموں کے ساتھ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال مسلسل رہا حضور علیہ السلام کے بالکل ساتھ. ان 10 برس میں کبھی ایک بار بھی حضور نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا یا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یعنی مجھے کبھی بھی آپ نے نہیں جھڑکا, کبھی نہیں جھڑکا. ایک صحابی آتے ہیں آپ کے پاس, کہتے ہیں کہ میرا فلاں غلام جو ہے وہ میرا نقصان کرتا ہے, وہ کبھی مجھے غصہ دلاتا ہے, میں کتنی بار اسے معاف کروں, کتنی بار اسے معاف کروں. تو آپ نے فرمایا جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے اتنی بار آپ اپنے خادم کو معاف کریں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک طرح سے ہم جھانکیں اپنے اپنے گریبان میں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم جو حضور علیہ السلام کی امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور الحمدللہ ہیں, لیکن جہاں جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو آج دور کر کے ہم یہاں سے اٹھیں گے. ایک اور چیز, حضور علیہ السلام اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز نہیں سمجھتے تھے کسی بھی اعتبار سے. آپ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا علم جس کے پاس ہوگا, جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, وہ لباس بھی الگ طرح کا پہنے گا تاکہ دور سے لوگ کہیں کہ نہیں یہ عام انسان, یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے. اس کا لباس بھی الگ ہوگا, اس کے بیٹھنے کا, اٹھنے کا, چلنے کا انداز بھی الگ ہوگا. کہیں سفر پہ گئے, کہیں بھی گئے تو وہ ایک سائڈ میں رہے گا, دوسرے لوگ کام کریں گے, وہ پھر دیکھے گا. یعنی وہ چاہتا ہے کہ نمایاں رہوں میں اور افراد سے اور لوگوں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ایک غزوے سے یا کسی سفر سے واپس آ رہے تھے حضور علیہ السلام, ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے, آپ کے ساتھی بھی تھے. ایک جگہ آپ نے تھوڑا سا ٹھہرے, آپ پڑاؤ ڈالا ایک جگہ, وہاں پہ کھانا بنانا تھا. تو ایک صحابی اٹھے, انہوں نے بکری ذبح کی, دوسرا جو تھا اس کی کھال اتارنے لگا, تیسرا کچھ اور کام کرنے لگا, چوتھا کچھ اور کام کرنے لگا, ہر ایک کچھ نہ کچھ کام کرنے لگا. تو حضور علیہ السلام کہا اچھا آپ یہ کرو تو میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا, ہم لکڑیاں جمع کریں گے. انہیں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی. حضور سے عرض کیا صحابہ نے, یا رسول آپ تشریف رکھیں, ہم خود کریں گے, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم کریں گے, آپ تشریف رکھیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کام کریں گے, آپ تیاری کریں گے, کھانا بنائیں گے تو میں بیٹھ کر آپ کو دیکھتا رہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا.
آپ گئے اور آپ نے لکڑیاں چن کر لائی، جمع کی، اور لکڑی اس کے بعد آگ جلائی، کھانا پکایا، کھانا کھایا۔ اس معاملے میں بھی ہمیں سب کو اپنے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، جو بھی ہمیں تھوڑا سا بھی ہمیں عہدہ ملے، ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ میں تو گزٹڈ آفیسر ہوں، میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں، میری تنخواہ 1,00,000 سے زیادہ ہے اور یہ غریب ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھوں، یہ کام کرے گا میں دیکھوں گا، اور ہم کو کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے ہم اس کے کام میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے۔ جو بھی ہم نے گھر میں مزدور رکھا ہے، کہیں بھی لگایا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بس اچھوت سا انسان ہے۔ لہذا اس معاملے میں ہر اعتبار سے، چاہے ہم بہت بڑے ٹھیکیدار ہوں، ہم بہت بڑے لیڈر ہوں، ہم بہت بڑے بزنس مین ہوں، کچھ بھی ہوں، یا بہت بڑے آفیسر ہوں، کسی ملک کا سربراہ بھی کوئی ہو جو حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، آپ کا امتی ہوگا، اس کے اندر عاجزی ہوگی، اور وہ اوروں سے نمایاں رہنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اسی لیے جو ازار کی بات ہوتی ہے، ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ تکبر کی علامت تھی۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں وہ شخص جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ تکبر کی وجہ سے جو اپنے گھٹنوں سے نیچے ازار رکھے گا، اپنا پاجامہ رکھے گا۔ لیکن آج اس کا تو بڑا دھیان ہم رکھتے ہیں، اپنے پاجامے اوپر رکھتے ہیں، ہم نصف پنڈلی تک رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے کئی طریقے تکبر کے اپنائے ہیں، وہاں ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہم یہ متکبر انسان ہیں۔ تو یہ تکبر، اس کو ہم نے دور پھینکنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ برابر سمجھنا ہے، ہم سب برابر ہیں۔ فکر آخرت، فکر آخرت، خود بھی آپ کو آخرت کی کتنی فکر تھی، دھیان رکھتے تھے، اور ہر موقع پہ آپ اپنے ساتھیوں کا دھیان بھی کرتے تھے، فوراً آخرت کی طرف، کسی بھی جگہ، کوئی بھی موقع، کوئی بھی لمحہ آپ ضائع نہیں کرتے تھے جہاں آپ کو موقع ملتا تھا۔ مثلا ایک بار آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے ایک بکری کا مردہ بچہ دیکھا، آپ کو موقع ملا، آپ نے ان کو روکا کہ ٹھہرو بھائی، آپ میں سے کون ہے جو اس کو خریدنے والا ہے، کوئی خریدے؟ تو سب نے اپنے منہ پہ اپنے اس ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو آ رہی تھی کہ اسے کون خریدے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا اسے پسند نہیں کرتے ہم، یہ کان کٹا تھا، اس کو ایسے بھی ہم پسند نہیں کرتے، لیکن یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو خریدے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے بھی گئی گزری چیز ہے، اس کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے جس دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں نا۔ ذرا سوچیے آپ کس طرح سے اس وقت ان کا ذہن آخرت کی فکر کی طرف انہوں نے لگا دی کہ آخرت کی فکر کا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس مردہ بکری کے بچے کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ اگر آج ہم 1,00,000 تنخواہ لینے والے بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کہیں اور سے ہم پیسہ کمائیں گے، یہ فکر ہمیں نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے، 2 گھنٹے بچتے ہیں اپنی نوکری سے، تو اللہ کے دین کے لیے لگاتے، کہیں قرآن سکھانے کے لیے لگاتے، کسی غریب یتیم مسکین کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے اس میں لگاتے، 2 بھائی جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ان میں فیصلہ کرواتے، ہم ان کو صلح کرواتے، اسے ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں۔ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، بلکہ ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، بھائی فلاں آپس میں لڑ پڑے، اس نے یہ بتایا، اس نے یہ بتایا، ان باتوں کو ہم دہراتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، جیسے یہ ہماری زندگی، جیسے ہمارے دین کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہی دنیا جو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں، بکری کے اس مردہ بچے سے بھی گئی گزری دنیا ہے، لیکن اسی دنیا کے لیے ہم رات دن لگے رہتے ہیں۔ کہاں سے ہمیں پیسہ آئے، کیسے آئے،
حلال ہے حرام ہے اچھا ہے صاف ہے ناصاف ہے ناپاک ہے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ حالانکہ اس معاملے میں تو ہمیں کہا گیا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بین ہے واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، پتہ ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، لیکن ان کے بیچ میں ایک چیز ہے جسے ہم متشابہ کہتے ہیں، یعنی جو شک میں مبتلا کر لی، یہ حلال کہ چھن۔ ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ تھوڑا سا بھی کسی کے بارے میں آپ اشتباہ میں ہوں کہ ہے یہ حلال کہ نہیں، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ پھر جو چیز واضح حرام ہے وہ تو مسئلہ ہی نہیں، تو ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا بیوقوف کہا گیا اس شخص کو جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ دوسروں کی دنیا بنائے گا لیکن اپنی آخرت برباد کرے گا۔ تو کس قدر آپ کو فکر آخرت تھی۔ ایک واقعہ، ایک اور واقعہ دیکھیے، آپ نے گھر میں بکری ذبح کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے غریبوں میں آپ نے اپنے ہمسایوں میں غریبوں میں گوشت تقسیم کیا۔ کہیں آپ چلے گئے، شام کو جب واپس آ گئے آپ نے پوچھا کہ کر دیا تقسیم؟ ہاں۔ کچھ بچا ہے؟ کہاں بس شانے کا گوشت بچا ہے۔ کانگوش ناسن یہ پسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شانے کا گوشت تھا یہ پسند تھا آپ کو، وہ رکھا تھا گھر والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں بچا ہے۔ کیا بچا ہے؟ شانے کا ایک شانہ جو وہ رکھا ہے ہم نے گھر میں اپنے۔ تو آپ نے فوراً ان کی توجہ اس طرف کی کہ آپ یہ بتاؤ، کیا بتاؤ کہ جو آپ نے خرچ کیا وہی بچا، یہ جو آپ نے رکھا یہ تو ہم کھائیں گے تو بس، لیکن جو آپ نے خرچ کیا، گویا جو آپ نے تقسیم کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو گوشت آپ نے تقسیم کیا وہی بچا، اور جسے آپ بچا ہوا کہتے ہیں یہ تو خرچ ہو جائے گا ابھی ہم اس کو کھا لیں گے، ختم۔ یہ نقطہ آپ دیکھیں کہ فوراً آپ نے کریکشن کی کہ بھائی نہیں، بچا ہوا کسے ہم کہیں گے۔ تو گویا آخرت کا خیال کیا تھا۔ قیام لیل آپ کرتے تھے، قیام لیل آپ کرتے تھے، رات کو آپ کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ مختصر وقت لوں گا، ابھی 5-7 منٹ میں ختم کروں گا۔ قیام لیل آپ بہت دیر تک کھڑا رہتے تھے، رات کے وقت جب آپ عبادت کرتے تھے آپ کے پاؤں میں ورم بھی آ جاتا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنا، آپ تو بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اتنا آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی ہے کہ بخشا بھی ہوں میں، کیا فلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم کتنے شکر گزار ہیں؟ اگر ہم کہیں گے کہ آپ سے کہیں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو قیام لیل کرتے ہیں؟ چھوڑیے آدھی رات بھی چھوڑیے، 1/3 رات بھی چھوڑیے، صرف اذان سے پہلے آدھ گھنٹہ بھی ہم کہیں گے کتنے لوگ ہم میں سے اٹھتے ہیں؟ نہیں اٹھتے، بہت کم۔ حالانکہ اس کی کتنی تاکید آئی ہے۔ قیام لیل کی فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کی اہمیت ہے وہ ہے تہجد کی اہمیت۔ کتنے لوگ ہیں ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہی نہیں اس بارے میں، ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضور سے بھی فرمایا، آپ کے حبیب تھے اور جانتے تھے دن رات آپ لگے ہیں دین کے لیے، لیکن ان سے بھی کہا کہ آپ تہجد پڑھیے، آپ مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ اتنا دن میں تھکنا کس کس سے پالا پڑتا تھا، لیکن تہجد آپ سے نہیں چھوٹتا تھا۔ ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں سوتے ہیں، کھاتے ہیں سوتے ہیں، بس یہی کام کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم رات کو تھوڑا سا اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔
تو آج آپ یہ بھی دیکھیے حضور کا اسوہ حسنہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ حضور کے اس طرز زندگی کی مانند ہو، اسی طرح اسی راہ پہ ہم بھی چلیں۔ آج ذرا تہیہ کیجئے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اذان سن کر تو آپ اٹھتے ہی ہیں، نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، فرض نماز، لیکن اذان سے پہلے اگر آدھ گھنٹہ بھی آپ اٹھیں گے، 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھیں گے، تہجد ادا ہوگی۔ تو جب تک آپ کی عادت نہ بنے، تب تک اگر آپ سونے سے پہلے بھی کچھ رکعت پڑھ لیں گے تہجد کی نیت سے، آ جائے گا وہ بھی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے، آسان سا طریقہ، رات کو اگر کبھی آپ جاگ جاتے ہیں، ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ جب آپ رات کو آپ کی ایسی نیند آنکھ کھل گئی تو آپ اس کو اٹھ بیٹھیے، بیٹھ کر تھوڑا سا نماز مت پڑھیے، بیٹھ کر ہی دعا کیجیے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اسے دوں؟ تو اس وقت ہم ویسے اگر بیٹھیں کچھ مانگیں تو ایک دعا یہ بھی اس وقت کریں بیٹھ کر آپ کہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قیام لیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں اور ارادہ کیجئے آپ کہ ہم رات کی نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ایک اور چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ سے۔ آپ کی اس سنت کو ہم میں سے کتنے اپناتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ کتنی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں؟ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اگر انسانوں میں سے اگر کسی کو میں اپنے دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا دوست اللہ ہے۔ یعنی جو خلیل اگر بناتے ابو بکر کو بناتے، لیکن اس قسم کا دوست نہیں بنا کہ بس اللہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حالانکہ ابو بکر کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک شخص ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو عطا فرمائے۔ اتنی محبت تھی ابو بکر سے، لیکن کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا انہی کو بناتا، لیکن اللہ میرا دوست ہے، ہم نے اپنا دوست اللہ کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت تھی آپ کو۔ بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ میں نے نوٹ کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں شاید ہی کوئی ہو، شاید ہی کوئی یہاں ہو جس نے سیرت کا مطالعہ نہ کیا ہو، جسے حضور کی ایک ایک ادا معلوم نہ ہو، کس موقع پہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، یعنی آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کی جو زندگی تھی، وہ آپ نے کیسے بسر کی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، وہ ہم نے اپنانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز میں آ جاتی ہیں؟ اخلاق میں آ جاتی ہیں، اور یہ آتی ہیں کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے، ایک ہے کہ بات کیا کرنی ہے، ایک ہے بات کیسے کرنی ہے۔ یعنی ہم نے جو برتاؤ کرنا ہے، بات کرنی ہے، رہنا ہے اس سوسائٹی میں، کیسے رہیں گے وہ حضور کی زندگی ہمیں بتائیے۔ کون سی بات کرنی ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے قرآن پاک میں۔ بات کیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ حق ہے، وہ حق بات کرنی ہے۔ اخلاق اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی کے غلط کو بھی غلط ہی کہیں گے، نہیں، اسے کہہ دینی ہے کہ حق کیا ہے، لیکن کیسے بتائیں گے
محبت کے ساتھ، بتائیں گے نرمی کے ساتھ۔ آج ہمارا طریقہ الٹ ہوتا ہے، اگر ہم کہیں کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ میں نے حق بتایا، حق ہی بتانا ہے لیکن حق بتانے کا طریقہ حضور سے لینا ہے۔ آپ کس طرح سے بتاتے تھے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ذہن میں رکھے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہاں جو ٹوک بات ہے وہاں تھوڑی سی بھی نرمی نہیں حق میں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، اللہ تعالیٰ وہ تو بادشاہ ہے، وہ شاہوں کے شاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہاں لجاجت نہیں ہے، وہاں عاجزی نہیں ہے، وہاں پلیز نہیں ہے، پلیز یہ کرو نہیں، وہاں آرڈر ہے۔ اور کہا کہ یہ حق جو ہے نقذف ہوتا ہے اصل میں تیر چلانے کا، ہم باطل کا تیر چلاتے، ہم حق کا تیر چلاتے ہیں باطل پر، اور کیسے چلاتے ہیں؟ فیدمغہ، اس کے بھیجا پاڑ دیتا ہے، اس کے دماغ کے آر پار چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وہ حق بات کرنی ہے، اور حق ہمیشہ جو ہے اس میں ڈیفنس نہیں، اس میں اوفینس ہے کہ ہم نے حق بات کہنی ہے، حق آئے گا اور باطل کا بھیجا پھاڑ دے گا۔ اس انداز سے حق بات ہوگی اور باطل کا بھیجا پھاڑ دے گی۔ اور باطل کے بھیجے کی بات کی، باطل جو ہے یہیں سے پلان بنتے ہیں سارے۔ باطل جو مشورے کرتا ہے، پلان بناتا ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے حق کو نیچا دکھانے کے لیے، حق سے ٹکرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے اس کا تیر آپ نے چلانا ہے، باطل کے دماغ ہی پر تیر چلانا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر اسے مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم اسے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہوتا ہے بات کیسے کریں، دعوت کیسے دیں، دوسرا ہوتا ہے بات کیا کریں، کرنا ہے حق بات، سچی بات، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی بات اور قرآن کی بات، وہی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہو، وہ اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے سامنے آپ نے ابھی تک سنا، یہ بہترین جو سب سے بہترین اسوہ ہے، مثال ہے، نمونہ ہے، وہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے اس خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پیغام کو عام کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ بدترین دشمن جو تھے دین کے، اسلام کے، اللہ کے رسول کے، جو بدترین دشمن تھے، انہی کے گھروں میں پھر اللہ تعالیٰ کو بہترین سپاہی ملے، ان کے بیٹوں نے جب اسلام قبول کیا۔ ابھی دیکھیے آپ، ابو جہل جو بدترین دشمن تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، وہ اسلام کی آغوش میں آتے ہیں، اور کتنی خدمات ہیں اس کے بعد ان کی دین کے لیے۔ گستاخ رسول ولید بن مغیرہ، اس کا بیٹا خالد بن ولید، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ گستاخ رسول تھے ولید، لیکن ان کے بیٹے خالد بن ولید، انہوں نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، سب اب جانتے ہیں، میں نے تفصیل نہیں بتا دیا۔ عدو نبی، دشمن نبی آس بن وائل، ابھی 2 دن پہلے ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا جب درس قرآن میں، یہاں آس بن وائل، ان کا بیٹا عمرو بن العاص، کتنے کارنامے انجام دیے۔ دشمن اسلام جراح، اس کے بیٹے آپ نے دیکھا ابو عبیدہ بن الجراح، کتنے کارنامے انجام دیے۔ دشمن رسول امیہ بن خلف، اس کے بیٹے صفوان بن امیہ، ان کا پڑھیے آپ کو ملے گا سیرت صحابہ میں، یہ جتنے بھی ان کے بیٹے جو بدل گئے، جو انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی خدمات کیا ہیں، کتابیں بڑی بڑی بھری پڑی ہیں۔ اور اسی طرح سے منکر رسالت عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند، جو ابو سفیان کی بیوی ہے، وہ بھی اسلام کی آغوش میں کیسے آ گئی۔ مختلف ہیں یہ، اس وقت چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کرم تھا، اللہ نے ہدایت دینی تھی، لیکن ذریعہ، سبب کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا طریقہ، یعنی حق بات ہی کہنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، حق کے ساتھ باطل نہیں ملا سکتے، لیکن وہی حق بات ہی جب کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو، وہ ہم نے لینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی تھی، اس میں اس کو میں کروں گا یہاں پہ، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وقانوا شیعا، اور فرقہ فرقہ ہو گئے الگ الگ، کسی نے ایک چیز لی بس یہی دین ہے، کسی نے دوسری چیز لی بس یہی دین ہے، ایک ہی دین کے کسی ایک ہی چیز کو لیا، گویا اس نے دین کے ٹکڑے کر دیے اپنے مزاج کے حساب سے، جو اسے جچتا تھا، جو اسے وائنو سروڑتے ہیں، بس آپ کوئی چیزیں رکھوں، گویا اس نے دین کے ٹکڑے کیے، مکمل دین کو نہیں لیا، جو اسے پسند آیا اسی لیا، گویا اس نے اس کو ٹکڑے کر دیے۔ تو حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس نے بھی ایسا کیا، جس نے بھی تفرقہ کیا، جس نے بھی دین کے ٹکڑے کیے، تو سنیے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ کتنا کہیں گے کہ ہم حضور پہ جان فدا کرنے والے ہیں، مگر کسی ایک چیز کو لیا، دین مکمل پورے دین کو نہیں لیا، کسی ایک چیز کو لے کر لیا۔ حضور سے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہ الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، ان سے خود حساب لے گا وہی۔ لہٰذا یہاں اس بات پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مکمل دین کی طرف ہمیں آنا ہے، ادھورے دین کی طرف نہیں، کسی ایک حصے کو لے کر نہیں، کسی ایک ہی چیز کو لے کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج جو سیرت کے چند پہلو، سیرت کے البم سے کچھ واقعات آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے، کچھ نکات ہیں یہ، کہ ان نکات پہ ہم دھیان دیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں، گڑ کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے آج تک تساہل ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اب آج کے بعد ہمیں اس راہ مستقیم پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔